وزیر اعظم شہباز شریف نیو یارک پہنچ گئے۔ مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ اجلاس کے دوران اہم عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ شہباز شریف اور امریکی صدر ٹرمپ کی بھی ملاقات کا امکان ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور عرب اسلامی ملکوں کے وزرائے خارجہ کی ملاقات۔ جنرل اسمبلی میں عالمی امور پر یکساں موقف سے متعلق مشاورت۔ نائب وزیر اعظم کی دولت مشترکہ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بھی شرکت۔ اسحاق ڈار کا دولت مشترکہ کو امن کے لیے پلیٹ فارم کے طور پر کردار جاری رکھنے پر زور۔ خطاب میں کہا، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے دولت مشترکہ کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ پاکستان ڈیجیٹل اور فزیکل روابط، تجارتی کنیکٹیوٹی کے فروغ میں پیش ہے۔ اسحاق ڈار کی خواتین کے بارے میں اقوام متحدہ کی 4تھی عالمی کانفرنس میں شرکت۔ خطاب میں کہا، پاکستان صنفی مساوات پر یقین رکھتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی امریکہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں جنرل اسمبلی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ وزیر خزانہ کی امریکی اور عالمی ترقیاتی اداروں کے حکام سے ملاقاتیں متوقع۔ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کا 7 روز میں غزہ پہنچنے کا اعلان۔ تمام جہاز بین الاقوامی پانیوں میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یونانی بیڑا بھی آئندہ دنوں میں مشن کا حصہ بنے گا۔ اسرائیل کی گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کو دھمکی، جنگی زون میں داخل نہ ہو، ناکہ بندی توڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسرائیل کا امدادی بیڑے کو اسقلان بندرگاہ پر لنگر انداز ہونے کا حکم۔ حماس کا امریکی صدر ٹرمپ کو خط، غزہ میں 60 روزہ جنگ بندی کی پیشکش۔ آدھے اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ قطری حکام حماس کا خط ٹرمپ تک پہنچائیں گے۔ اسرائیل نے 24 گھنٹوں میں مزید 61 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر مظاہرہ۔ یرغمالیوں کے اہل خانہ اور شہریوں کی بڑی تعداد جمع۔ مظاہرین کا نیتن یاہو سے فوری جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ برطانیہ میں فلسطینی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دے دیا گیا۔ لندن میں خصوصی تقریب میں فلسطین کے سفیر حسام سعید نے اپنا قومی پرچم لہرایا۔ مقررین نے برطانیہ کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا۔ برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا، پرتگال نے فلسطین کو ملک تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ سعودی عرب میں 95واں قومی دن جوش و خروش سے جاری۔ مرکزی تقریب ریاض میں جاری۔ فوجی پریڈ نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ ملک بھر میں جشن کا سما۔ شاہراہیں اور عمارتیں سبز و سفید روشنیوں سے جگمگا اٹھیں۔ سعودی قیادت کی قوم کو مبارکباد۔ پاکستان میں بھی سعودی عرب کے قومی دن پر چراغاں۔ اسلام آباد میں سرکاری اور نجی عمارتیں سعودی عرب کے پرچم کے رنگ کی سبز روشنیوں میں نہا گئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی سعودی عرب کے قومی دن کی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ نے سعودی قونصل جنرل کو گلدستہ پیش کیا۔ مراد علی شاہ نے کہا، پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں۔ فوارہ چوک پر بھی سعودی قومی دن پر زبردست آتش بازی۔ گورنر ہاؤس کے سامنے آسمان جگمگا اٹھا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی سعودی عوام کو قومی دن کی مبارکباد۔ پاکستان میں نواز شریف کی خدمات نکال دیں تو صرف کھنڈر بچیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ساہیوال میں الیکٹرک بس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا، پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، حکومت جاگ رہی تھی۔ گرمی سے مریم اورنگزیب کا بازو جل گیا۔ جنگ میں بھارت کو ہرانے کے بعد اب پاکستان حرمین شریفین کا محافظ بھی بن گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہاول نگر میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ۔ متاثرین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، مسائل پوچھے۔ فیلڈ ہسپتال میں مریضوں کی عیادت کی۔ مریم نواز نے دستکاری سینٹر کا دورہ کیا، خود سلائی مشین بھی چلائی۔ مریم نواز نے ریلیف کیمپ میں قائم ایک اسکول کا دورہ کیا، بچوں سے سوال کیے۔ مریم نواز نے بتایا، متاثرین نے کیمپ میں پیدا ہونے والے بچوں کے نام نواز شریف اور مریم رکھے ہیں۔ پنجاب میں نا تجربہ کاری کے باعث سیلاب نے زیادہ تباہی مچائی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، وفاقی حکومت خود کو عقل کل نہ سمجھے، اپنے کسانوں کو نقصان پہنچا کر کسی دوسرے ملک کے کسان کو فائدہ نہ پہنچائیں۔
ہوش کے ناخن لیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی حکومت آپ کی مرضی، وہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو عوام کے لیے بہتر ہوں۔ اجڑی بستیاں، برباد گھر، سیلاب گزر گیا لیکن تباہی کے مناظر اب بھی باقی۔ جلال پور بھٹیاں کے گاؤں برج پھتو کے چاروں سمت پانی جمع، متاثرین کو حکومتی امداد کا انتظار۔ پنڈی بھٹیا میں متاثرین کا کہنا ہے پانی اترنے کے بعد بستیوں میں پلٹے تو گھر کے نام پر ٹوٹی چھتوں، دیواروں اور ملبے کے ڈھیر نے استقبال کیا۔ پاک پتن میں بھی سیلاب نے لوگوں کے سر سے چھت چھین لی۔ دریائے سندھ میں کوٹری بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ۔ ضلع خیبر کی وادی تیرہ میں کمپاؤنڈ میں رکھا گیا دھماکہ خیز مواد پھٹنے سے 24 افراد جان سے گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک شدگان میں 14 مبینہ شدت پسندوں کے علاوہ خواتین اور بچوں سمیت 10 عام شہری شامل ہیں۔ مقامی پولیس افسر ظفر خان نے بتایا کمپاؤنڈ ٹی ٹی پی کمانڈر امان گل اور مسعود خان بم فیکٹری کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ حالیہ دنوں میں اسلحہ ذخیرہ کیا گیا۔ دھماکے سے قریب کے کئی مکانات تباہ ہو گئے۔ پولیس کا کہنا ہے علاقے میں شدت پسند عام شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ مختلف اضلاع کی مساجد میں بھی ہتھیار چھپائے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ملٹری ٹرائل انٹرا کورٹ اپیلوں کی منظوری، وفاقی حکومت کی اپیلوں پر 68 صفحات کا تحریری فیصلہ جاری۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے 7 مئی کو انٹرا کورٹ اپیلیں منظور کی۔ عدالت نے ملٹری ٹرائل کا 5 ججز کا فیصلہ کالعدم قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے انٹرا کورٹ اپیل میں ملٹری ٹرائل کی اجازت دی۔ فیصلے میں ملٹری کورٹ کے سزا یافتہ ملزمان کو اپیل کا حق دینے اور اس کے لیے حکومت کو 45 دن میں قانون سازی کا حکم۔ کہا گیا مناسب آئینی رد عمل آرمی ایکٹ دفعات کو یکسر کالعدم کرنا نہیں۔ آرمی ایکٹ میں بنیادی ضابطہ موجود ہے، عام شہریوں کے لیے مناسب اپیل کے فورم کا فقدان ہے۔ سزا یافتہ شہریوں کو ہائی کورٹس میں آزادانہ اپیل کا حق دیا جائے۔ فیصلہ جسٹس امین الدین خان نے تحریر کیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے 47 صفحات کا اضافی نوٹ لکھا۔ جو چیز پورے امت مسلمہ کو مضبوط کرتی ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ خادم الحرمین شریفین کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، خان صاحب کا ایک اسپیشل تعلق تھا۔ پاکستان کی سعودی کی مضبوطی اگر کسی بھی دفاع میں تو ہم سارے اس بات پہ بہت خوش ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ خوش آئند ہے۔ بانی کا خادم الحرمین شریفین سے خصوصی تعلق ہے۔ ہمارا ریاست مخالف ایجنڈا نہیں، جو چیز امت کو مضبوط کرے اس کی حمایت کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو، کہا پارٹی بانی کی ہدایت پر چلتی ہے، سوشل میڈیا پر نہیں۔ بانی سے ملاقاتیں ہونے سے حالات میں بہتری آ سکتی ہے، لیکن ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ توشہ خانہ کیس 2 میں آخری 2 گواہان کے بیانات ریکارڈ۔ نائب افسر محسن ہارون اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر FIA شاہد پرویز کے بیان قلم بند کیے گئے۔ مقدمے میں استغاثہ کے گواہان کی شہادت مکمل، مزید کوئی گواہ پیش نہیں کیا جائے گا۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں قائم عدالت میں پیش کیا گیا۔ ملتان کی سیشن عدالت نے جعلی ڈگری کیس میں جمشید دستی کو 17 سال قید کی سزا سنا دی۔ استغاثہ کے مطابق جمشید دستی نے 2008 کے الیکشن میں کاغذات نامزدگی کے ساتھ مدرسے کی BA کی ڈگری کاغذات نامزدگی کے ساتھ لگائی تھی۔ HEC میں اس ڈگری کا ریکارڈ نہیں۔ جمشید دستی 2024 کے انتخابات میں مظفر گڑھ کے NA 175 سے منتخب ہوئے تھے۔ الیکشن کمیشن نے جولائی میں رکن اسمبلی کو نااہل قرار دیا تھا۔ ٹیکس نہ دینے والوں کی نشاندہی پر انعامی رقم بڑھا کر 15 کروڑ کر دی جائے۔ چیف کمشنر انکم ٹیکس عائشہ فاروق کا FBR کو خط، بتایا انکم ٹیکس گوشواروں میں افسانہ لکھا جا رہا ہے۔ لوگ محل نما گھروں میں 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن آن رکھتے ہیں، قیمتی گاڑیاں چلاتے ہیں، برانڈڈ کپڑے اور گھڑیاں پہنتے ہیں۔ امیر لوگوں کے انکم ٹیکس گوشوارے ان کے طرز زندگی کی عکاسی نہیں کرتے۔ ٹیکس دہندگان خود کار تشخیص کی سہولت کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ امیروں کے رشتہ دار، پڑوسی، دفتر کے ساتھی سب جانتے ہیں
منشی، ملازمین، گھریلو معاونین اور ڈرائیورز مالکان کے طرز زندگی سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں۔ فریم ورک بنا کر ایسے لوگوں سے ٹیکس لیا جائے۔ انکم ٹیکس ریٹرن کا تھرڈ پارٹی آڈٹ نافذ کرنا ہوگا۔ ٹیکس چھپانے والے جیولرز کے خلاف کارروائی کی تیاری۔ ذرائع کا کہنا ہے FBR نے 57,000 سے زائد جیولرز کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا۔ بیشتر جیولرز آمدنی کم ظاہر کر کے ٹیکس چھپا رہے ہیں۔ صرف 20,000 جیولرز FBR کے ساتھ رجسٹرڈ، 10,000 نے ٹیکس ریٹرن داخل کی۔ پہلے مرحلے میں لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان کے 800 جیولرز کی فہرست تیار۔ نوٹسز کے ذریعے جواب طلب۔ FBR حکام کا کہنا ہے کسی تاجر اور صنعت کار کو بلا وجہ نوٹس نہیں دیں گے۔ پاکستان کی معاشی بہتری کا عالمی سطح پر بڑا اعتراف۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فش نے پاکستان کے فائنانسنگ فریم ورک کو پائیدار اور معیاری قرار دیا۔ بتایا پاکستان گرین بانڈ، سوشل بانڈز جاری کر سکے گا۔ گرین منصوبوں میں قابل تجدید توانائی کی بچت اور انوائرمنٹ فرینڈلی ٹرانسپورٹ شامل ہے۔ سستی رہائش اور انفراسٹرکچر پروجیکٹ سوشل منصوبوں کا حصہ ہیں۔ فش رپورٹ میں ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے بڑا خطرہ قرار دی گئی۔ انڈس بیسن کے تحفظ اور بحالی کے منصوبے بنائے جائیں گے۔ کاربن اخراج میں مزید کمی بین الاقوامی مالی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ ویل نون فرم کو کیٹرنگ کا ہم نے کانٹریکٹ دیا ہے اور وہ انشاءاللہ آپ کو سرو کریں گے چاروں ریل کارز کے اندر۔ یہ اسٹیشن پاکستان کا وہ اسٹیشن بننے جا رہا ہے، سیف اینڈ سمارٹ اسٹیشن، جس کا افتتاح میں 15 اکتوبر کو کروں گا۔ راولپنڈی لاہور چلنے والی 4 ریل کاروں کی حالت بہتر بنا دی گئی۔ وزیر اعظم 15 اکتوبر کو کراچی ریلوے منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کہتے ہیں کراچی، لاہور اور راولپنڈی اسٹیشنز پر صفائی کے معیار کو بہتر کیا گیا۔ سندھ حکومت کے اشتراک سے کراچی جنکشن کی اپ لفٹنگ کی جائے گی۔ وزیر ریلوے سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی ملاقات۔ پاکستان ریلوے کے ساتھ تعاون میں دلچسپی ظاہر کی۔ وزیر ریلوے نے کہا ریلوے میں شراکت داری سے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے، نئی سرمایہ کاری اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ صحیح جج تعینات ہوں گے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ممبر بورڈ آف ریونیو کے فیصلے کے خلاف کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس۔ کہا کہ وکیل کا کام ہوتا ہے جج کو بکری سے شیر بنانا، کوئی جج بکری بنا ہو تو اس کو شیر بنا دے۔ افسوس ہوتا ہے جب کوئی وکیل آ کر تاریخ مانگتا ہے، سمجھ نہیں آتی وکیل اور جج کام کیوں نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے اپنے آپ سے شرم آتی ہے، دل کرتا ہے عدالت کو ہی جرمانہ کر دوں۔ خاتون اور مرد کے قتل کے کیس میں سردار شیرباز ساتکزئی کی ضمانت منظور۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس اقبال قاسی نے 5 لاکھ روپے کے عوض ضمانت منظور کی۔ خاتون اور مرد کو ڈگاری میں قتل کیا گیا تھا، جس کی ویڈیو سامنے آئی تھی۔ غلطی کی گنجائش نہ ہونے کے برابر ایشیا کپ میں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں ڈو اور ڈائی میچ میں آج ٹکرائیں گی۔ میچ کے لیے قومی ٹیم ابوظہبی پہنچ گئی۔ دونوں ٹیموں کو سپر 4 کے اپنے پہلے میچ میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ آج کا میچ ہارنے والی ٹیم کے لیے فائنل میں جگہ بنانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ سری لنکن کپتان کہتے ہیں پاکستان خطرناک ٹیم ہے، یہ میچ بہت سنبھل کر کھیلنا ہوگا۔ دو اشاروں نے 1.5 ارب لوگوں کو آگ لگا دی۔ صاحبزادہ فرحان اور حارث رؤوف کے ایکشن پر بھارتی میڈیا کو مرچیں لگ گئیں۔ انڈین میڈیا سب چھوڑ کر دونوں کھلاڑیوں کے پیچھے پڑ گیا۔ حارث رؤوف کے اشارے نے بھارت کو رافیل گرانا یاد دلایا۔ صاحبزادہ فرحان کے بیٹ سے فائر کرنے کے انداز پر بھارتیوں کا روایتی رونا دھونا، لیکن گودی میڈیا MS دھونی کا ایسا ہی جشن منانا بھول گیا۔ صاحبزادہ فرحان کہتے ہیں جشن کا خیال اچانک آیا، سوچا اب کچھ نہیں تھا، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں،
میچ کے دوران بھارتی تماشائیوں نے کوہلی کے نعرے لگائے تو حارث نے اشارے سے رافیل گرائے. چک گرا حارث رؤوف کے اشارے پر خواجہ آصف کا تبصرہ. حارث کی 6-0 کے اشارے والی تصویر شیئر کر کے لکھا میچ ہوتے رہتے ہیں, بھارت 6-0 تا قیامت نہیں بھولے گا. بھارتی میڈیا نے بے وقوفی کی انتہا کر دی. ٹی وی چینل ٹائمز ناؤ نے ایک مزاحیہ کریکٹر کی باتوں سے بھی خوف پھیلا دیا. ARY نیوز پر مشہور آرٹسٹ مصطفیٰ چودھری نے چٹکلا چھوڑا. ٹائمز ناؤ کے عقلمند صحافیوں نے اپنے ناظرین کو بتایا کہ ایک شو میں بھارتی ٹیم پر فائرنگ کی بات کی گئی. ایشیا کپ میں پاک بھارت میچ کے دوران فخر زمان کا متنازع آؤٹ. پاکستانی ٹیم مینجمنٹ نے تھرڈ امپائر کی شکایت کر دی. کپتان نے میچ کے بعد ICC کو بھی متنازع فیصلے پر تحفظات سے آگاہ کیا. پاکستان ویمنز ٹیم ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے آج سری لنکا روانہ ہوگی.